بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر اپنے نئے سیاسی تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کل ایک بار پھر یہ باتیں زبان زد عام ہو رہی ہیں کہ خان اپنی حکومت کے 5 سال پورے کر پائیں گے؟ کیا خان کی حکومت اپنے 5 سال مکمل کر پائے گی، یا خان کی حکومت کا حال بھی سب کا حکومتوں کی طرح ہوگا؟ سامعین معظم، یہ باتیں اس لیے دوبارہ سے گونج رہی ہیں کیونکہ اپوزیشن اپنے جلسے پھر سے شروع کر چکی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں، ان کے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بک رہے ہیں۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا ایک بات کہی تھی اپنے تجزیے میں کہ بچنے کے لیے بزرگ نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ وہ اپنا ایمان گوا بیٹھا۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے، اب وہ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھا۔ اس کو شیطان نے کہا کہ تم یوں کہو گے بادشاہ کے سامنے تو تم بچ جاؤ گے۔ اب اپوزیشن بھی یہی کچھ کر رہی ہے، وہ تمام حربے استعمال کر رہی ہے، وہ تمام کارڈ کھیل رہی ہے کہ کسی طرح ان کی کرپشن کے جو کیس کھلے ہوئے ہیں ان پر وہ کیس بھی دب جائیں، نہ کھلیں، ان کی حرام کی کمائی جو انہیں لوٹی ہوئی ہے وہ بھی بچ جائے، ان کی ساکھ بھی بچ جائیں، ان کی جو کشتی ڈوب رہی ہے وہ بھی نہ ڈوبے، اور جو آئندہ 5 سال دوبارہ حکومت بنا لیں ہم۔ 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوں تو جو ہے نا ہمیں ووٹ دیے جائیں، ہماری ہی جیت ہو۔ وہ بھرپور طریقے سے زور لگا رہے ہیں، ہر طرح کے کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کبھی وہ فوج پر حملہ کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ عدلیہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ابھی تک ان کو جو ہے نا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ابھی تک وہ ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار قید پر انہوں نے کیا کھیل رچایا، کیا کھیل کھیلا، کیسی باتیں کی، ہلڑ بازی بچائی، وہ سب کے سامنے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین معظم، اب بات یہ ہے کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ زبان زد عام یہ باتیں ہوتی جا رہی ہیں، ہو چکی ہیں کہ کیا حکومت اپنے 5 سال پورے کر پائے گی یا نہیں۔ حکومت اپنے 5 سال بآسانی پورے کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی اپنی حکومت بنا سکتی ہے، اگر وہ میرے مشورے پر عمل کرے۔ پہلے بھی میں حکومت کو مشورے دے چکا ہوں، اپنے تجزیات میں اہم ترین باتیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں جی، حکومت جو ہے نا جب تک خاموش رہے گی، زبان بندی کرے گی، اپوزیشن کی ہر بات کا جواب نہیں دے گی، تو بڑے سکون سے آرام سے 5 سال پورے کر سکے گی، بڑے سکون سے۔
وہ سیانے کہتے ہیں نا، دوسروں کی ہر بات کا جواب دینا ضرور نہیں ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنا، چپ رہنا بہترین ہوتا ہے۔ سامعین معظم، آپ نے یہ بات سے سنی ہوگی یا کہیں پڑھی ہوگی کہ ایک عورت ایک پیر صاحب کے پاس گئی، اس کو احوال بتلایا کہ میری ساس جو ہے نا غصے کی تیز ہے، وہ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے، غصے سے بھری رہتی ہے، وہ طرح طرح کی باتیں مجھے کرتی ہے، مجھے ہر طرح کی سننا پڑتی ہے، تو آپ کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ تو جو ہے نا پیر صاحب نے تعویذ لے کر اس کو دے دیا کہ جب بھی وہ بولے آپ کی ساس، تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس تعویذ کو دانتوں سے دبا دینا ہے اور مضبوطی سے دبائے رکھنا ہے جب تک وہ بولتی رہے۔ ابھی وہ گھر میں آ گئی، جو ہی ساس نے بولنا شروع کیا، بہو نے ویسا عمل شروع کر دیا جیسا پیر صاحب نے کہا تھا، دانتوں کے نیچے دبا دیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، ادھر وہ بولتی، تو میں ہونے کی بجائے خاموشی چھا گئی، سکون ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ساس نے دیکھا کہ بہو تو میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی ہے، میں جو بھی اس کو کہتی ہوں یہ خاموش سے سنتی ہے، غلطی میری ہی تھی، غلطی میری ہی ہے، میں یہ اس کو کہتی ہوں برا بھلا، یہ تو خاموش سے سنتی رہتی ہے، میری تو کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ اسی طرح معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، ساس خاموش ہو گئی، گھر میں سکون ہو گیا۔ یہ بھی ایک سکون کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر بات کا جواب نہ دیا جائے، تو بہتر سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ سامعین معظم، اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے، کرتی آ رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، ہر ذی شعور پاکستانی مانتا ہے کہ اپوزیشن کا جو قول و فعل ہے، عمل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہے۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ کبھی کسی پر چڑھ ڈالنا، کسی پر یہ بڑے بڑے اداروں کو برا کہنا، ایسے ادارے جو دفاعی ادارے ہیں، جو میری اور آپ کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے ہوشیار رہتے ہیں۔ سامعین معظم، یہ جو ہے نا خاموش رہیں، خاموشی سے اپنے کام کرتے رہیں، حکومت کے اراکین یہ خاموشی سے اپنا کام دکھائیں، ترقیاتی کام دکھائیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، غریبوں کے کام آئیں، صرف دعوے نہ کرتے رہیں، صرف باتیں نہ بناتے رہیں اپوزیشن کی طرح۔ اپوزیشن کا کام تو ایک یوں ہوتا ہے کہ باتیں بنانا، حکومت کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ سامعین معظم، ان کو جو ہے نا یہ باتیں بالکل زیب نہیں دیتی ہیں، یہ بھی اسی طرح کریں جس طرح اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو یہ بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی، یہ اپنے 5 سال کسی صورت بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ سامعین معظم، بزرگ کہہ گئے ہیں، بزرگ فرما گئے ہیں کہ جب ذہن میں عمدہ، اچھی، بہترین باتیں نہ آ رہی ہوں تو اس وقت خاموش رہنا بہترین عمل ہوتا ہے۔ اپنی زبان پر درود شریف کا ورد جاری کر دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، اس سے زندگی پرسکون گزرے گی، نیکی میں اضافہ ہوگا، زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی۔ سامعین معظم، بزرگ یہ بھی لکھے ہیں، کہہ گئے ہیں، فرما گئے ہیں، نصیحت کر گئے ہیں، ایک چپ 100 سکھ، یعنی کہ انسان جب تک
چپ رہتا ہے تو سکھی رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ سامعین معظم، آپ نے دیکھا ہوگا مشک کو کہ وہ بوتل میں بند ہو، کسی ڈبی میں بند ہو، تو اس کی جو ہے نا مشک کی خوشبو پھیلتے ہی چلی جاتی ہے، پھیلتے ہی چلی جاتی ہے۔ اس کے اوپر چاہے شیشی ڈبے کے اوپر کپڑا باندھ دیں مضبوطی سے، پھر بھی وہ اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ میں مشک ہوں، میرے اندر شیشی کے اندر یعنی مشک ہے۔ مشک اپنی خوشبو سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ یہ حکومت والے بھی عمدہ کام کریں، عمدہ کاموں سے اپنے آپ کو منوائیں، جس طرح مشک منواتی ہے، یہ اپنے آپ کو منوائیں تو پھر بات بنے گی۔ پھر یہ میں بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 سال تو ان کے ہوئے، آئندہ 5 سال بھی یہ بڑی آسانی کے ساتھ حکومت بنا پائیں گے۔ ورنہ دیکھیں جی، اسی جگہ پر گندگی ہو، بدبو ہو تو لوگ جلدی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے منہ پر جو ہے نا ایک کپڑا رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں، یہ بدبو سے بچ پائیں۔ یہ حکومت تو گندگی کو روکے، مطلب ہے کہ اس طرح بیانہ جاری نہ کرے جس طرح اپوزیشن والے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن تو گندگی پھیلا رہی ہے، پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ پھیلا چکی ہے۔ یہ ان کے کارکنان ہوں، بڑے لیڈران ہوں، وہ ایک طرح کی بولی بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ تو جو کچھ ان کے لیڈران کہہ رہے ہیں تو کارکنان بھی وہی بولی بول رہے ہیں۔ سامعین معظم، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مشک کی طرح اپنے کاموں سے اپنے آپ کو منواتی ہے یا اسی طرح بدبو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے جس طرح اپوزیشن کر رہی ہے۔ یہ اب حکومت کے دائرہ کار میں ہے کہ وہ مشک کی طرح خوشبو پھیلائے یا اپوزیشن کی طرح بدبو پھیلائے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔